رمضان المبارک کی آمد ہے، مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور دنوں میں بابرکت دن ہے۔ اس کے اشراجات کو دیکھیں، خصوصی عطا کو دیکھیں، شب قدر کو دیکھیں، اور اللہ کریم نے کیسے کیسے انعام عطا فرمایا۔ جہاں روزے کو ڈھال عطا فرمایا وہاں اجر کے معنوں میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں نے عطا فرمانا ہے۔ اس کے اجر کو ہر شے اللہ کی ہے، اس کو اپنا فرما کر اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب جو اس کی شان ہے، ہمارے حساب تو تمام ہو جائیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس کا بدلہ کتنا تھا۔ اب جس کے لیے روزے کی فرضیت ہے، کیا وہ بھی منتظر ہے کہ بابرکت مہینہ آ رہا؟ کیا اسے بھی احساس ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے؟ رمضان المبارک میں ایک شغف بالعموم معاشرے میں آتا ہے عبادت کا، تو اپنے اس رجحان کو اس طرح مضبوط کریں کہ یہ رجحان ایسا ہو جس میں اخلاص ہو۔ اگر ہم اپنے شمار کے لیے ختم قرآن، اپنے شمار کے لیے تسبیحات اور اعلانات کے لیے عبادات کریں گے تو اس کے اثرات ہم پر جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے، وارد نہیں ہوں گے۔ اپنے اللہ کے لیے عبادت کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا۔ کسی اور کو دے سکتا تھا، کسی اور کو پیدا کر سکتا تھا۔ آج ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم ہیں تو یہ بھی تو اس کا احسان ہے، وہ ہمیں فنا کر دے، کو اور پیدا کر دے۔ کتنی دفعہ قرآن کریم میں یہ کیفیت بیان فرمائی گئی۔ تو رمضان المبارک کی آمد ایسے ہو جیسے ایک بندے مومن منتظر ہو کہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے جہاں اللہ کی رحمت ویسے بے شمار ہے، جہاں اور بڑھا دی جائے گی، اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، سارے لمحے، سارے اوقات، شب و روز، ہر شے کا مالک اللہ ہے، مخلوق کو وہ رعایتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ رعایتیں عطا فرما رہا ہے، مخلوق کو دفاع عطا فرما رہا ہے، انہیں موقع عطا فرما رہا ہے۔ سارا وقت اسی کا، ان اوقات میں پھر ایسے وقت کہ جنہیں برکات دے کر کئی گنا زیادہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری رعایت ہے، یہ ساری اس کا کرم اور احسان ہے۔ کمزوری اور نحیفی کو جتنے زیر بحث لا لو، ایک ہی علاج ہے کہ بندہ مومن ہو جو مان رہے ہو، اس ماننے کو ایسا مانو کہ تمہارے اعمال اس کی شہادت دیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔